یہ ایسی عظیم عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر اور ثواب میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر اور ثواب بھی میں دوں گا۔ آپ غور کر لیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عبادت تو کہاں ہی اس کو جا سکتا ہے جو اللہ کے لیے ہو، جو غیر اللہ کے لیے ہے وہ تو عبادت ہی نہیں ہے۔ ہم حج کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی فرمایا، صرف روزے کے متعلق یہ فرمایا کہ الصوم لی، باقی عبادت کے متعلق نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے اندر ریاکاری کا عنصر کم ہے باقی اعمال کے مقابلے میں۔ باقی اعمال میں ریاکاری کا عنصر زیادہ ہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ظاہری بات ہے دل کے لوگ دیکھتے ہوں گے اس کو، اور اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ لوگ مجھے کہیں گے دیکھو کتنا قرآن پڑھتا ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ ذکر اسی طرح، نماز اسی طرح، تہجد اسی طرح۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا راز ہے کہ اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ اب آپ کو کیا پتہ کہ میرا روزہ ہے یا نہیں، مجھے کیا پتہ کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں۔ ہاں، ظن بالمؤمنین خیرا، مومن کے اوپر اچھا گمان کرنا چاہیے۔ میں آپ کے اوپر اچھا گمان کرتا ہوں کہ آپ کا روزہ ہے، آپ میرے اوپر اچھا گمان کرتے ہیں کہ استاد جی کا روزہ ہے، لیکن یقینی طور پر کسی کو یہ پتہ نہیں۔ اور اتنی عظیم چونکہ اس کے اندر ریاکاری کا عنصر نہیں ہے، کم ہے، تو جب ریاکاری کا عنصر کم ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور یہ ایک موقع دیا ہے اللہ رب العزت نے ہم کو کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ رکھو، اس کا بدلہ اجر اور ثواب میں دوں گا۔ اور بعض محدثین نے اسی عبارت کے اعراب میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، عبارت یہی ہے لیکن زبر زیر میں تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ انہوں نے بڑا زبردست معنی نکالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اجزی کے بجائے انہوں نے اجزا فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہوں، جس نے روزہ رکھا اس کو میں ملوں گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت مل جاتے ہو اس کو ضائع کرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ اعلان کر دے کہ سارے روزہ رکھو رمضان المبارک کے، جب رمضان ختم ہو جائے گا